السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری وہی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا جو ہے اس کی تباہی تسلسل کے ساتھ جاری ہے، مریضوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ جو اچھی خبر وہ یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ اس کے مریضوں کی جو تشخیص کی جو تعداد ہے اس میں بھی کمی آ رہی ہے، اور دنیا میں اس وائرس کے نتیجے میں ہونے والی جو اموات ہیں بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک ایک ملک میں بڑھ رہی ہیں، لیکن اوورآل دیکھا جائے تو ان اموات میں بھی آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے، یا آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اب اموات اس قدر نہیں ہو رہی جو آج سے 2 ہفتے یا 1 ہفتہ پہلے ہو رہی تھی۔ اس وقت دنیا میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ہے 23 لاکھ اور 32 ہزار کے قریب، اور اب تک 1,60,700 سے زائد افراد اس وائرس کے نتیجے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور ایک بڑی دلچسپ جسے کہتے ہیں کہ فگر سامنے آئی ہے، افسوسناک تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دلچسپ یہ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں امریکہ سمیت، وہاں پر نہ صرف کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور تعداد دیکھنے میں آئی، بہت زیادہ تعداد دیکھنے میں آئی، بلکہ جو وہاں پر ہلاک یا جاں بحق ہونے والے افراد تھے ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مثال کے طور پر امریکہ میں جو کرونا وائرس سے متاثر ہوئے جو مریض، ان کی تعداد ہے 7,40,000، اور اس وائرس کے نتیجے میں امریکہ کے مختلف علاقوں میں جو اموات ہوئی ہیں ان کی تعداد ہے 39,000 کے قریب، 39,000، اور اس میں زیادہ تر جو اموات ہوئی ہیں وہ نیو یارک ریاست یا نیو یارک سٹی میں ہوئی ہیں، نیو جرسی میں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ بھی مختلف علاقوں میں ہوئی ہیں۔ اب اسی طرح اگر ہم اس کا جو موازنہ کریں صرف پاکستان کے ساتھ، UAE کے ساتھ، اور میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت تک جو پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ہے وہ ہے تقریباً 7,600، اور اس سے جاں بحق ہونے والے افراد کی جو تعداد ہے وہ ہے 140، جبکہ UAE میں یہ تعداد ہے، مریضوں کی کل تعداد 6,302، اور اس سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد ہے 37، یعنی 37۔ اب ہم آتے ہیں ایک بڑا دلچسپ جو موازنہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ کرونا وائرس آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر 10 لاکھ افراد میں امریکہ میں کتنے لوگ موت کی منہ میں چلے گئے۔ یہ تعداد بنتی ہے جو کہ امریکہ میں ہے وہ ہے 118 افراد، یعنی ہر 10 لاکھ کی آبادی کے اوپر 118 افراد امریکہ میں ہلاک ہوئے۔ اس کے برعکس اگر ہم UAE میں دیکھتے ہیں تو یہ 10 لاکھ کے اوپر یہ تعداد بنتی ہے 4، اور پاکستان میں جو ہلاکتوں کی یا اموات کی جو تعداد ہے وہ 10 لاکھ کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو وہ بنتی ہے 0.6۔ اب یہ بات تو سائنٹسٹ کے لیے، محکمہ صحت کے لوگوں کے لیے، WHO کے لیے یہ سوچنے کی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں پر اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، کوالیفائڈ نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، وہاں پر اموات کی تعداد بہت زیادہ ہے، جبکہ جتنے ترقی پذیر ممالک، جتنے غریب ممالک، افریقن کنٹریز، وہاں پر ایک تو کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے، اور اگر تعداد بڑھ رہی ہے تو ان میں اموات کی جو شرح ہے وہ کم ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگ، یہ جو غریب علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسی اموات سے امیون ہو جاتے ہیں، یعنی بچپن میں جو حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں، لیکن حفاظتی ٹیکے تو پوری دنیا میں لگائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جینیٹیکلی سخت جان ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسی انوائرمنٹ میں، ایسے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، پلتے ہیں، جوان ہوتے ہیں،
تو ان کو ان کے جسم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے ایک نیچرل قوت مدافعت یا جسے آپ ریزسٹنس پاور کہتے ہیں وہ آ جاتی ہے۔ خیر اس پر بات تو ہوتی رہے گی۔ اب آتے ہیں یو اے ای کے میرے وہ دوست جو اس وقت بڑے پریشان ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یو اے ای خاص طور پر دبئی کے حکمران اپنے عوام کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر جو دبئی کے حکمران ہیں شیخ محمد بن راشد، ان کے صاحبزادے شیخ حمدان ان دنوں آج کل خبروں میں رہتے ہیں، اور اچھی وجہ سے خبروں میں رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں کبھی وہ رات کے کسی پہر سڑک پر وہ انسپیکشن کر رہے ہوتے ہیں، پولیس والوں سے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، کسی سیکیورٹی والے کا حال احوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی وہ ہسپتالوں کا دورہ کر کے وہاں پر صحت کے انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں حکومت کے وزراء کی آپس میں لڑائیاں جاری ہیں، ایک وزیر دوسرے وزیر کے خلاف بیان دے رہا ہے، یا وفاقی وزراء سندھ حکومت کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں اور سندھ حکومت کے وزراء وفاق کو لان تان کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہم کس طرح کرونا وائرس جیسی موذی وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے، ابھی تک اللہ نے پاکستان کو محفوظ رکھا ہوا، یعنی اتنی تعداد میں اموات یہاں پر واقع نہیں ہوئی۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خدشہ ہے، اللہ کرے یہ غلط ہو، کہ مئی کے مہینے میں پاکستان میں نہ صرف کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے بلکہ جو اموات ہیں ان میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ فی الحال پاکستان میں صورتحال اتنی سنگین نہیں، لیکن جتنی تیزی سے پاکستان میں صحت کی سہولیات، ٹیسٹنگ فیسلٹیز یا ٹیسٹ کرنے کی جو استعداد ہے، جو کیپیسٹی ہے، اس کو بڑھایا گیا، وہ بھی قابل رشک ہے۔ اب کافی جو غیر ملکی یا مغربی ممالک ہیں انہوں نے بھی اس کی تعریف کرنا شروع کر دی ہے۔ ایک خاص چیز میں کسی اور ویڈیو میں ذکر کروں گا، پاکستان دنیا کے ان 20 ممالک میں شامل ہو گیا ہے جو اس وقت کرونا وائرس کی ویکسین کی تیاری میں، ریسرچ کے کام میں آگے ہیں، اور اس حوالے سے میں اسپیشل ویڈیو کروں گا کیونکہ اس پر ہر پاکستانی کو فخر کرنا چاہیے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔